آج ہم تاریخ کے ایک ایسے باب پر نظر ڈالیں گے جو مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ایک دردناک یادگار رہے گا۔ یہ کہانی ہے سقوط غرناطہ کی، جب 2 جنوری سن 1492 کو اسپین میں مسلمانوں کے 800 سالہ اقتدار کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ عیسوی میں طارق بن زیاد کی قیادت میں مسلمان افواج نے اسپین کی سرزمین پر قدم رکھا۔ طارق بن زیاد کا وہ مشہور حکم آج بھی تاریخ کا حصہ ہے: جہاز جلا دو، اب واپسی کا راستہ نہیں، فتح یا شہادت میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مسلمان اسپین کی سرزمین پر چھا گئے اور اگلی کئی صدیوں تک یورپ کی قسمت بدلنے والے بن گئے۔ مسلمانوں نے اندلس کو علم، فن، ثقافت اور تعمیرات کا مرکز بنا دیا۔ مسجد قرطبہ، قصر الحمراء اور عظیم کتب خانے ان کی علم، دوستی اور فنی مہارت کی نشانیاں تھیں۔ یہاں ابن رشد، ابن حزم، زہراوی اور ابن طفیل جیسے نامور سائنسدان اور فلسفی پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا کو علم و ترقی کے نئے راستے دکھائے۔ لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندرونی اختلافات، اقتدار کی ہوس اور غداری نے ان کی بنیادیں کھوکھلی کر دیں۔ غرناطہ، جو مسلمانوں کا آخری قلعہ تھا، اپنے ہی ہاتھوں کی کمزوریوں کی وجہ سے عیسائی حکمرانوں ملکہ ایزابیلا اور شاہ فرنینڈو کے سامنے جھک گیا۔ غرناطہ کے آخری بادشاہ ابو عبداللہ نے شہر کی چابیاں عیسائی حکمرانوں کے حوالے کرتے ہوئے رو پڑا۔ تاریخ کے صفحات میں وہ لمحہ آج بھی محفوظ ہے جب اس کی ماں نے اسے کہا، جب سلطنت کی حفاظت تم مردوں کی طرح نہ کر سکے تو اس پر عورتوں کی طرح رونا بے سود ہے۔ یوں 800 سالہ شاندار مسلم اقتدار کا اختتام ہوا۔ آج بھی اسپین کی مساجد گرجا گھروں میں تبدیل ہیں اور ان کے در و دیوار مسلمانوں کے زوال پر روح کناں ہیں۔ یہ سقوط غرناطہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب امت اتحاد کھو دیتی ہے اور اپنی اصل قدریں فراموش کر دیتی ہے تو زوال ناگزیر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔